بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں جنسی عدم مساوات کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ جینڈر ان ایکویلٹی اینڈ اٹس امپلیکیشن، صنفی عدم مساوات یا جنسی عدم مساوات کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہے۔ ویسے تو یہ ویڈیو گریڈ 11 کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس پورے چیپٹر کی سمری پیش کریں گے، لیکن اگر آپ کوئی رینڈم ویورز ہے تو ویڈیو سے جڑے رہیے اور اس ویڈیو میں صنفی عدم مساوات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے۔ جنسی عدم مساوات اس مشق کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کو اس کی جنس کی بنیاد پر حقوق سے یا تو محروم کیا جاتا ہے یا عطا کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنس کی بنیاد پر کسی شخص کو حقوق سے محروم کرنا یا حقوق عطا کرنا، اس کو صنفی عدم مساوات کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی آبادی کے 50% سے زیادہ آبادی جو ہے عورتوں پر مشتمل ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود بھی پاکستان میں خاص کر اور عام طور پر پوری دنیا میں عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اور یہ صنفی عدم مساوات عورتوں کی معاشی اور سماجی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آبادی کے اس بڑے حصے کو پوری دنیا میں ان کی بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، خاص طور پر تعلیم، صحت، معاشی، سیاسی اور سماجی میدان میں عورتوں کو بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صنفی عدم مساوات کے اس مسئلے کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ ہماری ثقافتی روایات اور ہمارے معاشرے میں جو سرپرستانہ ذہنیت کا غلبہ ہے، یہ ان کی اہم وجوہات ہیں۔ مردوں کو ہمارے معاشرے میں جسمانی طور پر مضبوط اور عورتوں کو نفسیاتی طور پر کمزور اور حساس سمجھا جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد صنفی عدم مساوات کا برتاؤ شروع کیا جاتا ہے۔ بچوں کو پیدائش کے بعد کھلونوں کے طور پر گاڑیاں، جانور اور مختلف قسم کے پرندے دیے جاتے ہیں، جبکہ بچیوں کو گڑیاں کھلونوں کے طور پر دی جاتی ہے، اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق گھرداری کے ساتھ ہے، اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کا بنیادی کام بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری ہے۔ عورتوں کو ہمارے معاشرے میں مردوں کی فرمانبردار سمجھی جاتی ہے، اور عورتوں کو کبھی یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے لیے آزادانہ فیصلے کر سکے، خاص طور پر ان کی تعلیم کے حوالے سے، خاص طور پر ان کی نوکریوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان کی شادی کے حوالے سے۔ یہ ٹرینڈز ہمیں ہمارے معاشرے نے، ہماری ثقافت نے بنا کے دیے ہیں، جس میں مرد کو گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے اور عورت کو مرد کی فرمانبردار سمجھی جاتی ہے، اور ان دونوں کو معاشرے میں ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ دونوں کا تعلق کسی ڈیفرنٹ اسپیشیز کے ساتھ ہو۔ جینڈر انیکویلٹی خاص طور پر تعلیم کے میدان میں زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی دوسرے گھر کی مہمان ہے ان کے ہاں، اور ان کو اس طرح کی تعلیم نہیں دلوائی جاتی جس طرح کی تعلیم وہ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں۔ اور عورتوں کی تعلیم حاصل نہ کرنے کی دوسری مین وجہ یہاں کی کو ایجوکیشن ہے۔ ہماری ثقافتی روایات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی عورتوں کو ایسی تعلیمی ماحول میں بھیج دیں جہاں میل اور فیمیل دونوں اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ ہمارے ہاں والدین اسی وجہ سے اپنے بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے کیونکہ وہاں پہ مکسڈ سسٹم آف ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بنتے ہیں، اور ان مسائل سے بچنے کے لیے والدین اپنی بچیوں کو ان پڑھ ہونے پہ ترجیح دیتی ہے، لیکن وہ
اپنے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کو ایجوکیشن سسٹم میں نہیں بھیجتے۔ عورتوں کی تعلیم حاصل نہ کرنے کی ایک وجہ غربت بھی ہے۔ غربت کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو تو تعلیم دلاتے ہیں اور ان کی بچیاں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جاتی ہے۔ منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ کے 2007 کے رپورٹ کے مطابق صرف 5% عورتیں پاکستان میں گریجویٹڈ ہے، جبکہ صرف 1.4% عورتیں صرف ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں۔ جبکہ ورلڈ اکنامک فورم کے 2020 کے رپورٹ کے مطابق دنیا کے تمام ممالک نے ایجوکیشن کے میدان میں جو صنفی گیپ ہے، جینڈر گیپ ہے، ان کو کور کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس میدان میں صرف 20% ترقی کی ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی عورتوں کی ان پڑھ ہے۔ پاکستان میں جو عورتیں تعلیم حاصل کرتی ہے ان کی تعلیم و تربیت انتہائی ناقص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو نوکریوں میں وہ حصہ نہیں ملتا جو دنیا کے دوسرے ممالک میں عورتیں حاصل کرتی رہی ہیں، اور پوری دنیا میں عورتیں جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے مردوں سے کافی پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے مردوں کے اوپر انحصار کرتی ہے، اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی کوئی پراپرٹی بنائیں، اپنی کوئی بینک بیلنس بنائیں، بلکہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے اوپر انحصار کریں۔ اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ عورتیں غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے 2020 کے رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کی 5% عورتیں لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ جو 5% عورتیں ہیں یہ 2016 کے رپورٹ کے مطابق ڈبل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2016 میں یہ ریشیو 2.5 تھی، جو ابھی 2020 میں 5% ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ اسی بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ممالک ہے، ان سب ممالک کی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی عورتیں ہیں اور کتنے مرد ہیں۔ صنفی عدم مساوات کو انتہائی بدترین صورت میں عورتوں کے اوپر تشدد کی صورت میں دیکھا گیا ہے، اور یہ تشدد مختلف صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ اس میں جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد اور معاشی تشدد سر فہرست ہے، اور 2/3 عورتیں اس جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا ہدف رہے ہیں۔ WHO کے رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے 1 عورت یورپین ریجن میں تشدد کا شکار رہی ہے، جبکہ پاکستانی معاشرے میں عورتیں جسمانی، نفسیاتی، معاشی، ذہنی اور جذباتی تشدد کا شکار بنتی آ رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 70 سے 90% عورتیں تشدد کا شکار بنتی ہے، اور ایک سروے کے مطابق پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہر 1000 عورتوں میں سے 2 عورتوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں عورتوں کو عزت کے نام پہ قتل کرنا، قرآن کے ساتھ ان کی شادیاں کرانا، کروکاری اور سوارا روزانہ کی مشقیں بن چکی ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کی ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے، پوری دنیا میں عورتوں کی ہیلتھ اور جنسی عدم مساوات اور صحت کے حوالے سے جنسی عدم مساوات کے مسائل وبا کی طرح پھیل رہے ہیں، خاص طور پر دنیا کے ترقی یافتہ ریجنز جیسے ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا اور چائنا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں عورتوں کو صحت کی انتہائی ناگفتبہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر حاملہ عورتیں جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زچہ و بچہ دونوں موت کی منہ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عورت کو مرد کی عزت سمجھا جاتا ہے، اور باہر سے کسی میل ڈاکٹر کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ ان کے فیمیل پیشنٹ کا معائنہ کریں، اور گھر کے سربراہ اپنی عورت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے خاندان میں اپنی عورت کا معائنہ کسی میل ڈاکٹر سے نہیں کرانا چاہتے۔
جس کی وجہ سے عورت کی صحت کا جو صورتحال ہے وہ مرد کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور انتہائی خراب ہے۔ اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، اسلام ہمیشہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار رہا ہے، اور اسلام نے ہمیشہ عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق کا درس دیا ہے، خواہ وہ تعلیم کے میدان میں ہو، خواہ وہ صحت کے میدان میں ہو، خواہ وہ وراثت کے حوالے سے ہو۔ تو ہر میدان میں اسلام نے عورت کو ان کی بنیادی حقوق کا پورا حق دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، اپنے رب سے ڈرو جس نے آپ کو ایک ہی روح سے پیدا کیا اور پھر آپ کے جوڑے بنائے، اور پھر اس جوڑے سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے، اور کسی مرد کو کسی عورت کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اسلام برابر کے مواقع فراہم کرتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، تعلیمی میدان میں، معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرد کماتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ مقرر ہے، اور جو عورتیں کماتے ہیں اس میں عورتوں کا حصہ مقرر ہے۔ اپنے آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے برابر کے حقوق کے اوپر زور دیا، اور فرمایا کہ آپ کے حقوق ہے آپ کے بیویوں کے اوپر، اور آپ کے بیویوں کے حقوق ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دنیا کی 50% سے زیادہ آبادی کو تعلیم، صحت، وراثت، سماجی، سیاسی اور معاشی میدان سے خارج کر کے پاکستان کبھی بھی بام عروج تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جس وقت تک اس قوم کی عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ کڑی نہ ہوں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ترقی کا پہیہ گھومتا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو بہترین تعلیم دلائیں، ہم اپنی عورتوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور زندگی کی تمام شعبوں میں ہم اپنی عورتوں کو وہ ساری حقوق دلائیں جو اسلام نے ان کو دیے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، آج کی یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس قسم کی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔